السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور پورے پاکستان میں ایک خواہش تھی، تھوڑی سی خوش فہمی کہہ لیں کہ جی جو سنڈے ہوگا اتوار کی شام پاکستان میں مذاکرات ہوں گے اور ایک ٹیبل پہ پاکستان کا وزیر اعظم فیلڈ مارشل بیٹھے ہوں گے، ادھر ایران کا صدر ہوگا، دوسری طرف امریکہ کا صدر ہوگا اور ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا، دنیا میں امن آ جائے گا، پاکستان کی بلے بلے ہو جائے گی، مگر یہ ہوا نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور کمال یہ ہے کہ پاکستانی ٹائم میں جو سنڈے کی شام تھی اس میں امریکن پریزیڈنٹ نے ایک بات کہی ہے جہاں سے آپ کو سمجھ جائے گی کہ امریکہ کا مائنڈ کیا ہے، اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ تو امریکن صدر کے مطابق اس وقت جو انہوں نے اپنا اس کی بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، ہوا اس طرح کہ پاکستان کے جب فیلڈ مارشل ایران گئے تو انہوں نے ایک کام بہت بڑا کروا لیا۔ انہوں نے ایرانیوں نے کہا کہ ہم کسی صورت کوئی جنگ بندی نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ کو ہمیں گارنٹی دینی چاہیے، ہمیں وہاں سے اسرائیل سے اور امریکہ سے کوئی میسیج آنا چاہیے۔ اور ان کا جو سب سے ابتدائی جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ لبنان میں جنگ بندی کریں۔ آپ لبنان میں ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں اگر آپ ان کو خون خرابہ کریں گے ہم کس طرح آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو جناب بات کا آغاز ہوا کہ لبنان سے آپ نے جنگ بندی کر لی، آپ نے اسرائیل نے کہا جی ہم جنگ بندی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا کمال تھا پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، انہوں نے یہ کام ڈالا ایران میں۔ انہوں نے جب یہ کیا تو اس کے بعد ایران نے فوراً کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم ہرمز اسٹیٹ آف ہرمز ہم بھی کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے دنیا آپ پہ ٹریڈ کریں، یہاں سے جہاز جائیں آئیں جائیں، ہم نے برابر کر دیا۔ مگر یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے جب امریکہ نے اس کے ساتھ جب انہوں نے یہ ناکہ بندی ختم کی تو امریکہ نے ساتھ کہا جناب ٹھیک ہے ہرمز اسٹیٹ آف ہرمز سے جو جہاز جائے جو جہاز مرضی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ہم ناکہ بندی اب کریں گے، اس میں ایرانی جہاز نہیں جا سکتا، ایران نہ وہاں سے جہاز نکال سکتا ہے، بحری جہاز نہ لا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آج سنڈے کی شام جو نا وہ سنڈے کی شام کو امریکی صدر نے بتایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ان کے اپنے اسٹیٹمنٹ میں جو امریکی صدر نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ $500 ملین اے ڈے کا نقصان ہے۔ اب کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ امریکہ نے جو 47 ایئر سے ایران پہ جو پابندی لگائی تھی تیل کی، وہ اس وجہ سے ایران کو اتنا لاس ہو رہا تھا کہ ایران 47 ایئر سے انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں کر سکا۔ تو اس سے امریکہ کو ایسے لگا کہ اگر یہ ناکہ بندی ختم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے جنگ بندی کے دوران کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران اپنا تیل کھلی منڈی میں بیچنا شروع کر دے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو امریکن پریزیڈنٹ کے مطابق 500 ملین یعنی کہ $50 کروڑ اے ڈے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ایران کو ہر روز $50 کروڑ اے ڈے آئیں گے تیل بیچ کے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ملیٹریلی سٹرونگ ہوگا، وہ میزائل لے گا، وہ ڈرون پہ پیسے لگائے گا، وہ فوج پہ پیسے لگائے گا، اور الٹیمیٹلی وہ کس کا نقصان ہوگا؟ وہ امریکہ کا نقصان ہوگا، امریکہ کے لیے مشکل ہوگی۔ تو یہ وہ کہانی تھی، اس لیے امریکہ نے اپنی بینیفٹ کے لیے اپنا ایران کو کمزور کرنے کے لیے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایران وہاں سے چیزیں دنیا کا ٹریڈ کھولنے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی ویلکم کرتے ہیں، مگر ہم ایران کو نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہاں سے پھڈا پڑا، ایرانی نے کہا واہ جی واہ، آپ ہم سے تو بڑا اچھا کام کرا لیے کہ پوری دنیا کی سہولت تو لے گی کہ دنیا یہاں سے تیل بھی لے جائے، دنیا یہاں سے تیل لے بھی آئے، مگر ہمارا جہاز نہیں جائے گا۔ تو جاؤ پھر ایسے تو ایسے سی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، سب سے پہلے کام انڈیا سے شروع ہوا۔ تو یہ جو ریسنٹ جو ابھی رکاوٹ آئی تھی جو اس سارے مذاکرات میں، وہ یہ ریزن بنی ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ایران کو وہ سپیس مت دیں، ایران کو وہ فنانشل پاور نہ دیں جس سے وہ ملیٹریلی زیادہ سٹرونگ ہو، وہ اس کے پاس اسلحہ ہو، اس کی جیب میں ڈالر ہو اور وہ ہم سے لڑ سکے۔ تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جب آپ جنگ کے روک کے جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو دونوں طرف سے ہی خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سامنے والا فریق ہے وہ کمزور پوزیشن پہ ہو۔ تو امریکہ نے ایران کی پوزیشن کمزور کرنے کے لیے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے جہاز نہیں گزرنے دیں گے۔ اب اس وجہ سے اس پریشر کے تحت ایران نے کہہ دیا کہ جناب یہ جنگ بندی ختم، ہمارے مذاکرات آپ سے نہیں ہو سکتے۔ یہ بنیادی ریزن بنی ہے۔ مگر اس کے ساتھ جو ہوپ فل چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے، امریکہ نے کہا ہے، امریکی صدر کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے مذاکرات ختم نہیں ہوئے اور وہ جو ہائی پروفائل مذاکرات تھے وہ نہیں ہوں گے۔ امریکہ کی طرف سے وہ پریزیڈنٹ یا نائب پریزیڈنٹ نہیں آئے گا، مگر یہ ایک جو ماہرین ہے جو سفارتکاری کو سمجھتے ہیں انہوں نے اس کو ایک حوالے سے پازیٹیو قرار دیا ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ ایک مذاکرات ہوتے ہیں وہ شو شاہ کے لیے ہوتے ہیں جس میں صدر آ گیا، نائب صدر آ گیا، پریس آ گئی، مگر جو نارملی دنیا میں جو سیٹلمنٹس ہوئی ہیں وہ خاموش سفارتکاری سے ہوئی ہیں، وہ لو پروفائل پہ ہوئی ہیں، اس میں اتنا میڈیا ایکٹیو نہیں ہوتا، اس میں اتنی خبریں نہیں بنتی، جس طرح
کہ جب وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے اسلام آباد میں آئے اور ایران کی طرف سے بھی ان کے سپیکر آئے, ان کے وزیر خارجہ, تو پوری دنیا آ گئی, پوری دنیا کا میڈیا آ گیا, تو اس کی ہائپ بڑی زیادہ چلی گئی. تو اس لیے اس میں ایک خوف بھی ہے. آج کل کی جو سچویشن بن رہی ہے جس میں ایک طرف مایوسی آئی تھی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا کو پیس ملے گا, ریجن کو پیس ملے گا, پاکستان کو بینیفٹ ملیں گے, تو اس میں ایک پوزیٹیوٹی یہ ہے کہ یہ ابھی مایوسی نہیں, ابھی یہ کام ختم نہیں ہوا. یہ جو اپنا انہی دنوں میں امریکہ نے ایک چھوٹا موٹا یہ جو میسج کرایا کہ امریکن جو وفد ہے یا امریکہ کے جو نمائندے ہیں وہ اسلام آباد میں رہیں گے اور مذاکرات ہوتے رہیں گے, تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. جو خاموش مذاکرات ہوتے ہیں نارملی سیٹلمنٹ میں وہ جزویات یہ زیادہ کام آتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خاموشی سے سیٹل کرتے رہتے ہیں تو آپ مذاکرات کی طرف چلے جاتے ہیں. اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. جو ایران کے ساتھ ایک 47 کا ایشو ہے کیا, وہ ایشو یہ تھا کہ جب ایران میں 79 میں انقلاب آیا تو وہ نوجوانوں نے وہاں کے تہران میں انہوں نے جو امریکن ایمبیسی تھی اس پہ قبضہ کر لیا. تو اس وقت جمی کارٹر تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ, وہ ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ تھے, تو انہوں نے پابندی لگا دی اس غصے میں کہ آپ نے ہماری امبیسی پہ کنٹرول کر لیا, قبضہ کر لیا, ہم آپ کو تیل نہیں دنیا میں بیچنے دیں گے. ویسے ایران پہ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کی بھی پابندیاں ہیں, اس کے علاوہ یورپین یونین کی بھی پابندیاں ہیں, مگر جو میجر پابندی ہے وہ امریکن تھی. اب اس سے کہتے ہیں کہ جو کیلکولیٹ اگر آپ کریں اس سے جتنا نقصان ہوا ہے ایران کو وہ $1 ٹریلین میں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ 47 ایئرز میں وہ انٹرنیشنل پرائز پہ تیل نہیں بیچ سکے جس طرح وہ دنیا میں بیچتے اور ڈالر کماتے. وہ کیونکہ ان پہ پابندی تھی, اور اس کا کہ ایک الگ بحث ہے کس نے فائدہ اٹھایا وہ نہیں اٹھایا. اس میں جو چیزیں اب سمجھ آ رہی ہے, کہی جا رہی ہے کہ اگر ایران کے پاس تقریباً جو وہ کرتے ہیں, اگر وہ جو ان کا ریگولر ہے وہ, اب جو سچویشن یہ ہے کہ ایران کو ڈیلی 1.4 ملین بیرل تیل نکالتا ہے ڈیلی بیسس پہ. اگر وہ تیل وہ جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں اگر اس کے مطابق بیچے تو ایران تقریباً 150 200 کیونکہ یہ اپنا جو پرائز ہے کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے, تو اس سے ایران ایک مہینے میں $6 سے $7 بلین کا جو ہے نا تیل بیچ سکتا ہے. تو یہ اتنا بڑا پیسہ ہے, اس سے ایران واقعی ایک بہت بڑی مائٹ بن جاتی ہے. تو آپ یہ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ 47 لانگ ایئر سے ایران کس دباؤ کا شکار ہے کہ وہ دنیا میں اپنا تیل نہیں بیچ سکا. اور اسی لیے یہ جو مذاکرات میں جو نیگیٹیوٹی آئی ہے, امریکہ نے اس کو پھر وہیں پہ ہٹ کیا جو 47 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا تیل دنیا میں بکنے نہیں دیں گے. تو یہ جو ناکہ بندی کے اندر امریکہ نے جو ناکہ بندی کی ہے صرف ایران کے لیے, یہ میرا مقصد تھا اس پہ بات کی جائے. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ایران کو فنانشلی طور پہ ڈرین کیا جائے, خوش کیا جائے, مایوس کیا جائے. کیونکہ اگر یہ راستہ کھلا رہتا, اگر یہ امریکن ان پہ ناکہ بندی نہیں رکھتے تو جنگ بندی رہتی ہے اور مذاکرہ رہتے ہیں, تو اس سے ایران کو ایک مہینے میں $6 سے $7 بلین کا کاروبار ملنا تھا. انہوں نے تیل بیچنا تھا, اور تیل اس میں خریدنے والوں میں جاپان ہے, پوری دنیا ہے, پاکستان بھی خرید سکتا ہے, باقی جو ایشیائی ممالک ہیں ان کو چاہیے, بنگلہ دیش ہے, ساری دنیا کو تیل کی ضرورت ہے. تو یہ جو ناکہ بندی کی ہے یہ بیسیکلی ایران کے سانس باندھ فنینشیل سانس باندھ کرنے کی کوشش ہے. اور کیونکہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایران جب میز پہ ہے تو اس کی ویکنیس ہو, اس کو یہ فنینشیل پریشر ہو کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ تاکہ مذاکرات کی طرف آئے. تو ایک مکس سی سچویشن ہے اس وقت. جو تازہ ترین جو ساری سچویشن ہے ایران امریکہ اور اسرائیل کی لڑائی کے حوالے سے, تو اس میں آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ خوف ابھی ہے, ابھی نومیدی نہیں ہے. امریکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ ایران کو ویک پوزیشن پہ لے کے رکھا جائے, اور ایران کی جو ایریگنس ہے, جو ان کی بہادری کہہ لیں یا ان کا غصہ کہہ لیں, وہ کسی صورت وہ خاموش نہیں ہو رہے, ڈر نہیں رہے, وہ کھڑے ہیں, وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں, وہ نہیں ڈر رہے کہ ہم امریکہ سے لڑیں گے, نہیں, وہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں. اور امریکہ نے ایک جو ٹول ان پہ رکھا ہے, جو پریشر رکھا ہے, وہ یہی پریشر ہے کہ ہم جناب آپ کا وہاں سے تیل نہیں نکلنے دیں گے, ہم آپ کے پہ جو 47 ایئرس کی پابندی ہے اس کو قائم رکھیں گے تاکہ آپ فنینشلی انڈر پریشر ہیں, اور اس فنینشیل انڈر پریشر میں ہم جو آپ سے نیگوشیشن کریں جنگ بندی کے لیے وہ امریکہ اپنے حق میں فیصلہ کر لے. تو جو صورتحال ہے وہ اس میں خوف بھی ہے, اس میں مایوسی بھی ہے. خوف یہ ہے کہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے, امریکہ بھی وہیں کا وہیں ہے, پاکستان بھی وہیں کا وہیں ہے, پاکستان کی جو اسلام آباد کی پوزیشن ہے وہ قائم ہے, اور اس وقت بھی جو پوری دنیا میں جو اویلیبل جگہ ہے جہاں پہ ایران اور امریکہ بیٹھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, وہ پاکستان ہے. پاکستان کا رول ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے, اور ابھی یہ کچھ دنوں میں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ مذاکرات کس سمت میں جا رہے ہیں. اور میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں, جو خاموش مذاکرات ہیں یہ ایک لحاظ سے بہتر ہے, اچھا ہے. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے.